اس طرح مدینہ میرے نبی پاک دا شہر ہے، اندہ ایک نام ہے یسرب۔ جدو نبی پاک آئے نا تو آپ نے اندہ نام چینج کر دیتا اور کئی ایک نام رکھے۔ یسرب مدینہ دا نام ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اندہ معنی ہے مواخذہ کرنا، مواخذہ کرنا، کسی نو ان دی طبیعت صاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس مدینہ شہر دے اندر جس نے بھی میلی اخ کر کے ویکھیا ان دا مواخذہ ہی کیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک دے ذریعے مدینہ منورہ دے اور بھی کچھ نام بیان فرمائے نے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کئی ایک نام بیان کی تھے۔ مدینہ، مدینہ طیبہ، طابہ، مسکینہ، جابرہ، قاسمہ، اور بھی دیگر نام نے۔ اس طرح دار الایمان، دار الہجرہ، مزلت الاسلام، اسلام دی چھتری، یہ بھی مدینہ کا نام ہے۔ ارض اللہ، یہ بھی مدینہ کا نام ہے۔ اور ایک نام ہے توبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نام بیان کی تھے۔ ان اللہ تبارک و تعالی سماہا طیبہ، طیبہ، اللہ نے ان کا نام رکھا طیبہ، مدینہ طیبہ، پاک۔ میرے نبی بھی پاک، نبی کا مدینہ بھی پاک۔ اللہ نے اسے مشرکوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے پاک کر دیا ہے۔ مدینہ وہ بستی، مدینہ وہ بستی ہے جہاں ہر روز مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کو دعا کرے اگر اللہ مدینہ بھی دکھائے اور مکہ المکرمہ دی زیارتہ بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس کے اندر مسجد نبوی نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال تعمیر کیتا ہے۔ صحابہ بھی نال ملے نے، آپ نے مل کے مدینہ دے اندر مسجد نبوی نو تعمیر کیتا ہے۔ اور اے او مسجد ہے جنہوں نبی پاک نے اپنی مسجد آکھے، اپنی مسجد، مسجدی ہاذا، نبی پاک فرماتے ہیں میری مسجد۔ مدینہ، مدینہ وہ عظیم بستی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ جتھے مکہ مقامے اتھے مدینہ دی زیارتہ میں نصیب کر دے۔ اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1190 آپ سرکار نے فرمایا، توجہ کرنا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ بخاری دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، مسجد حرام بیت اللہ تو علاوہ پوری دنیا دیا مسجداں دے مقابلے دے اندر مسجد نبوی اندر جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے نے۔ 1000 نماز تے بیت اللہ وچ 1,00,000 نماز۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح تکبیر اولا کے ساتھ جڑا بندہ مسجد نبوی اندر، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 155 اور حدیث صحیح، آپ سرکار نے فرمایا جڑا بھی مومن بندہ میری اس مسجد کے اندر فی مسجدی، میری مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جو بندہ 40 نمازیں مسلسل پڑھتا ہے، کتنی؟ مل کے بولے، 40 نمازیں مدینہ
مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں آتا، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، 40 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 3 پروانے عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ مل کے بولے اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی دن مسجد نبوی مدینہ منورہ دے اندر آپ سرکار نے فرمایا جرا بندہ 40 دن نماز پڑھ دے، اللہ رب العزت کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق، اللہ رب العزت انہوں اگ تو بچن دا پروانہ عطا کر دیندے نے، ہر قسم دے عذاب تو بچن دا پروانہ عطا کر دیندے نے، اللہ رب العزت انہوں نفاق تو پاک ہون دا پروانہ بھی عطا کر دیندے نے، نفاق سے بھی پاک، عذاب سے بھی بری، آگ سے بھی بری۔ اللہ ہمیں مسجد نبی کی 40 نمازیں نصیب کر دے، نہیں اچھی آمین کہہ دے، سب کو نصیب کر دے۔ اور پوری روئے زمین میں اگر توجہ ہے تو بات سننا، پورے روئے زمین پر ایک مسجد ہے، ایک وہ اعزاز بیت اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ توجہ کرنا، جو مسجد نبوی کو اعزاز حاصل ہے، بخاری شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 1196، میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او میری امت دے لوگوں، مدینہ دے اندر میری مسجد نبوی دے اندر ما بین بیتی و منبری، میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جتنا زمین دا ٹکڑا ہے اس زمین تے جنت ہے، اور زمین تے اے اعزاز بیت اللہ سے بھی نہیں ہے گا۔ بیت اللہ شریف نو اور بڑے اعزاز نے، اوتھے لاکھ نماز ملتی ہے، کسی اور جگہ تے لاکھ نہیں ملتی، لیکن جنت کا ٹکڑا اگر ہے پوری کائنات میں میرے نبی کے شہر مدینہ مسجد نبوی میں ہے۔ دعا کرو اللہ ریاض الجنہ وچ نماز پڑھن دا موقع عطا کر دے وے۔ اولی جا آمین کہندے ہو، سنگ دے اچھی کہو آمین۔ یا اللہ سانو اتھوں دیا نمازاں نصیب کر دے، مدینے دی ٹھنڈی، مدینے دی ٹھنڈی ہوا، اللہ اللہ۔ مکہ مدینہ دی عظمت اور فضائل عشرہ بھی بیان کرنے لگا، ذرا غور کرنا۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا، اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا، اللہ اللہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا، اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا، اللہ اللہ۔ شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، سبحان اللہ، شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں تلیاں، سبحان اللہ۔ شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں تلیاں، او گلیاں تے سانو دکھا، اللہ اللہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا، اللہ اللہ، جس تے دنیا فدا، اللہ اللہ۔ کون مدینہ، کیسی عظمت، اللہ اکبر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے واسطے دعا کی تھی، نبی ابراہیم نے مکے واسطے دعا کی تھی۔ میں قربان جاواں دونوں شہراں تے جنہاں واسطے رب دے نبیاں نے دعاواں کیتیاں، مکے
واسطے اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے مدینے واسطے، اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر مرشد نے دعاواں کیتیاں، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے عرش والے اللہ مکے جیسی محبت سانو مدینے میں بھی عطا کر، یا مکے نالوں بھی زیادہ عطا کر یا اللہ، مدینے دے ساندر برکت کر دے، مدینے دے اوزان دے پیمانے اندر سب برکت کر دے اللہ، مدینے دے مد اندر برکت کر دے، اور اے عرش والے اللہ مدینے دی آب و ہوا نو صحت والا بنا دے۔ یہ دعا کنے کی تھی؟ یہ مطلب ہے جڑا بندہ اتھے جاندہ نا مدینے، کیا عظمت ہے، کیا ہی بات ہے، مدینے میں جانے والا اللہ اکبر اللہ، مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے تو خار کے اندر کانڈیاں نو، پھولوں کو کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کی ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے مدینے کی ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے مدینے کے اچھوں سے وہاں کے اور دنیا کے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ ابو بکر عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظمت ہے، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ اگر ذرا غور کرنا، نبی دے دیوانے ہم قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے، جہاں جہاں میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ مدینہ کون مدینے؟ اللہ اکبر، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت دے لوگوں،
مدینے دے اندر رہن دی کوشش کرو، بلکہ مدینے دے اندر مرن دی کوشش کرنا۔ جڑا بندہ مدینے دے اندر رہندے لوگاں دی گلاں سن کے برداشت کر کے مدینہ چھڈ کے نہیں جاندا، مدینے اندر اس بندے نو موت آ جاندی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت نو آپ دی سفارش کراں گا۔ اللہ مدینہ کی عظمت ہمیں نصیب کر دے۔ مدینہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر اس طرح مدینے میں آئے گا جس طرح سانپ اپنی بل میں آ جاتا ہے۔ کی مطلب ہے ایک وقت ایسا ہوگا پوری دنیا میں کہیں ایمان نہیں ہوگا، لیکن مدینے میں اس وقت بھی ایمان ہوگا۔ اللہ ہمیں مدینہ کی محبت نصیب کر دے۔